بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال في موضع آخر: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وكما ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة 10 سنين يضحي كل سنة او کما قال علیہم السلام. قابل احترام دینی بھائیوں اور دیگرو، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ، جس کی آج 7 تاریخ ہے، آج دنیا بھر کے حجاج کرام مینا پہنچ چکے ہیں اور ہمارے ملک سے بھی تقریباً 1,75,025 لوگ آج مینا کے میدان کے اندر موجود ہیں. پوری دنیا بھر میں تو اور متعدد تعداد ہے. شہر مکہ کی جو تعداد ہے اس سال حج کرنے والوں کی 4 لاکھ شہر مکہ کے لوگ، اور ہمارے پورے ملک سے 1,75,025 لوگ ہیں. حج کمیٹی سے جانے والے 1,40,020 لوگ ہیں، اور ٹور سے جانے والے، ٹریول سے جانے والے لوگوں کی تعداد 35,005 حاجیوں کی تعداد. کل ملا کر اس طریقے سے 1,75,025 کچھ تعداد ہو جاتی ہے. اتنی تعداد الحمدللہ اس سال ہمارے ملک ہندوستان سے حج کو گئی ہوئی ہے اور آج مینا کے اندر موجود ہے. کل انشاءاللہ سارے کے سارے کل صبح حاجی کا احرام ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس سعادت سے مالا مال فرمائے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ ذی الحجہ اللہ تعالی نے جس میں 2 اہم ترین عبادتیں رکھی ہیں، ایک حج اور دوسرے قربانی جیسا مبارک عمل. حجاج کرام چونکہ وہاں پر مینا کے اندر سبھی لوگ قربانی کرتے ہیں، پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو صاحب نصاب ہوں، استطاعت رکھنے والے ہوں، ان کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ وہ بھی قربانی کریں. ایک مانا کر قربانی کر کے حاجیوں کے ایک عمل میں ہماری شرکت اور مشابہت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. حج کرنے والا 2 کفن کی طرح چادروں سے نہ لپٹے رہتا ہے، اور کل عرفات کے میدان میں پوری دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں کا ایک جمع غفیر، جدھر دیکھے ادھر انسانوں کے سروں کا سمندر نظر آتا ہے. سب کے سب 2 کفن نما چادروں سے لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں. گویا کہ عرفات کا میدان حاجیوں کو قیامت کی یاد دلا دیتا ہے کہ یہی منظر ہوگا، جدھر دیکھیں ادھر انسانوں کا سمندر نظر آئے گا، اور اس دن قیامت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. خدا کرے کہ ان خوش نصیب 7 لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو، اور ہم بھی صحیح مانا کر اللہ کی بندگی اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے فرمانبرداری کرنے والے بنے جائیں. محترم بزرگوں دوستوں، یہ ماہ ذی الحجہ کے جو 10 دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے نیک عمل بہت پسند ہے، اور خاص طور پر ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا دن، جسے عرفے کا دن کہا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुसलमान अरफे के दिन का यानी ईद से एक दिन पहले का, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि यौम अरफे पर रोजा जो मुसलमान रखेगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के ज़ात से कि अल्लाह तबारक व तआला यौम अरफा के रोजा रखने वालों के 2 साल के गुनाह माफ करेंगे, एक पिछले साल के और एक आइंदा साल के। बड़ा बाबरकत, बड़ा अजीम दिन है यौम अरफे का दिन कि पूरी दुनिया भर से आने वाले हुज्जाज किराम वहां अरफात के मैदान में रहते हैं और वही हाजियों के लिए सबसे बड़ा दिन है हज का। लेकिन पूरी दुनिया भर के मुसलमानों को भी महरूम नहीं किया गया, रोजा रहकर उनके एक अमल में शिरकत करके उस सादत को भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों को पैगंबर अलैहिस्सलाम का हुक्म यह है कि उस दिन वो रोजा रखें और रोजा रखकर 2 साल के गुनाहों के माफी का जरिया बने। एक पिछले साल के गुनाह माफ होते हैं, एक आइंदा साल के भी गुनाह भी नहीं हुए कि अल्लाह पाक उसके भी गुनाहों के माफ करने का फैसला कर देते हैं। इसलिए हम इस बात की कोशिश करें कि उस दिन रोजा रखें, अपने घर की बहू बेटियों तक और घर की माँ बहनों तक, खवातीन तक ये पैगाम पहुंचाए कि हमसे ज्यादा वो इस बात का एहतमाम करते हैं अल्लाह ताला के खुश नसीब बंदियों में वो भी शरीक हो सके। और कुर्बानी की तैयारी के भी अय्याम चल रहे हैं। जमाने जाहिलियत के अंदर भी लोग कुर्बानी किया करते थे। कैसे कुर्बानी किया करते थे? तारीख के अंदर और अहादीस मुबारका के अंदर है कि जमाने जाहिलियत में लोग हरम शरीफ के अंदर काबतुल्लाह के दरवाजे के पास लाकर जानवरों को ज़िबा करते और सारा गोश्त कुर्बानी के काबतुल्लाह के दरवाजे पर लाकर रख देते थे और जानवर का खून काबतुल्लाह के दरो दीवार पर लेप देते थे, पोंछ दिया करते। जब इस्लाम आया और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की आयत मुबारका नाज़िल हुई, जिसको मैंने खुतबे मसनूना के अंदर तिलावत की कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। और लोगों को ये बतलाया गया कि लोगों, तुम्हारे जानवरों को ना गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, न तुम्हारे जानवरों को खून अल्लाह को पहुंचता है, बल्कि तुमने किस नीयत से कुर्बानी की है वो नीयत अल्लाह ताला को पहुंचती है। यानी हमारा तक़वा, अल्लाह को राजी करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं, नेकी और अजर सवाब हासिल करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं। तो ये असल में चीज अल्लाह ताला को पहुंचती है, लेकिन गोश्त और खून अल्लाह ताला को नहीं पहुंचता। हरम शरीफ, काबतुल्लाह और काबतुल्लाह का दरवाजा इंतही काबिल एहतराम है, लेकिन उस जमाने के अंदर लोग इसका भी एहतराम नहीं किया करते थे। हालांकि खून एक नापाक चीज है, चाहे इंसान का खून हो चाहे जानवर का खून हो, नापाक है, लेकिन उस जमाने में लोग काबतुल्लाह के दरवाजे पर लेप दिया करते थे। लेकिन इस्लाम आया तो अल्लाह पाक ने मना फरमा कि लोगों अब कुर्बानी वहां न की जाए, बल्कि हुक्म यह फरमा कि कुर्बानी करो और कुर्बानी का गोश्त खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, और खून नजीस से नापाक है उसको बहा दो, लेकिन वो खाने की चीज नहीं। तुम किस नीयत से कुर्बानी करते हो, तुम्हारे दिलों का तक़वा अल्लाह तबारक व तआला को पहुंचता है। इसलिए हम कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी का इरादा रखते हैं और कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिखलावा ना हो, नामनमूद ना हो और रियाकारी ना हो, बल्कि अपने निगाहों में जो कुर्बानी अच्छी भली लगती है वैसे कुर्बानी की जाए। लेकिन अगर हम दिखलावे के तौर पर, रियाकारी के तौर पर कुर्बानी करते हैं तो क़यामत के दिन उस पर एक नेकी भी मिलने वाले नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम की तरफ से कहा जाएगा कि बंदे तूने कुर्बानी जिन लोगों को बताने के लिए की थी, या उन्हीं से जाकर सवाब ले।
وہاں تو ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کو ایک نیکی دے سکے گا، تو ہمیں قربانی کا ثواب کون دے سکے گا؟ اس لیے اتنا ڈھیر سارا اجر و ثواب اپنی نیت کی تھوڑی سی خرابی کر کے قربانی کا ثواب ضائع نہ کیا جائے، چاہے جانور کتنا اچھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مہنگا ہو یا سستا ہو، جو ہو، بہرحال ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق خریدا ہے تو اللہ کے خوشنودی کے لیے اسے ذبح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ بعض لوگ اس میں احتیاط نہیں برتتے اور ڈھیر سارے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر، جیسے میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بتایا تھا کہ عید کی نماز کے فوراً بعد عیدگاہ پر ہی حضور کے سامنے 2 مینڈے ذبح پیش کیے جاتے تھے اور حضور وہیں پر ذبح کر دیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی کا عمل۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بی بی فاطمہ، تمہارے قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو حاضر رہو۔ اس سے معلوم ہے کہ اپنی موجودگی کے اندر قربانی کا جانور ذبح ہونا چاہیے اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری کوئی بہن، کوئی خاتون، بہو، بیٹی باہمت ہے وہ قربانی کر سکتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ عورت کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہے۔ ہم تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے کہ میں عورت قربان نہیں کر سکتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عام طور پر عورتیں بہت کم ہمت ہوتی ہیں، اس لیے عورتیں ذبح نہیں کرتی، اور ذبح کرنے والے وہاں پر جو عام طور پر دیگر لوگ صفائی والے غیر محرم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے بے پردگی نہ ہو جائے، اس لیے ہماری بہنیں سامنے نہیں آتی۔ لیکن پردے کے آڑ سے اگر ہماری بہنیں جن کا حصہ اس کے اندر موجود ہے یا جن کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے وہ دیکھ لیں تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، تمہاری قربانی ذبح ہو رہی ہے، تم حاضر رہو، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اتنی ہمت نہیں ہے یا نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، کوئی دوسرا تجربے کر آدمی قربانی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا بابرکت نام لے کر ذبح کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ اجلت کے اندر جو ہے فوراً ہاتھ میں چھری لے لی جاتی ہے، گھما دیا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو مصنون طریقہ ہے جانور کے ذبح کرنے کا، اس طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیجیے، لیکن اگر پڑھے لکھے ہیں، عربی پڑھنا جانتے ہیں، زبان یاد ہے، تو پورے مصنون طریقے سے قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے، جیسے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے قربانی کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی جانور کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ حضور کا مبارک زمانہ ہے، ایک مرتبہ حضور اس باغ میں سے تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا حضور کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اپنا سر اونٹ نے حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس اونٹ کے سر پہ سے پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ حضور سے کہا کہ اصل فلاں ہیں، کہا ان کو بلایا جائے۔ ان کو بلوایا گیا، بلانے کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے یہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانے کو کم دیتے ہو۔ خبردار یہ جانور ضرور ہے، لیکن اس کے چارے پانی کا بھی انتظام کرنا اور اس میں جتنی طاقت ہے اتنا ہی اس سے کام لینا۔ معلوم ہے کہ کسی جانور کو بھی تکلیف دینے سے اسلام اور پیغمبر علیہ السلام منع کرتے ہیں۔ تو بہرحال محترم بزرگوں دوستوں، قربانی کا کرنا بڑا مبارک عمل ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ، تمہارے جانور قربانی کا ذبح ہو رہا ہو تو حاضر رہو، اس لیے کہ تمہارے قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھال کے ساتھ، اپنے ہڈیوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے گوشت اور گوشت کے ساتھ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، اور اس میزان میں، میزان کہا جاتا ہے ترازو، اس ترازو میں
قربانی کے جانور کو 70 گنا زیادہ وزنی کر کے اس ترازو میں رکھا جائے گا، اس طرف رکھا جائے گا جس طرف سے آپ کی نیکیاں تل رہی ہے۔ ایک کنٹل کا اگر ہمارا جانور ہے، وہ ایک 70 کنٹل کا کر کے اس کو نیکیوں طرف کے پردے میں رکھا جائے گا، لہذا کتنا بھاری اور وزنی وہ نیکیوں کا پردہ ہوگا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی وہاں پر حاضر تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امر جو آپ بتلا رہے ہیں آپ کے خاندان کے لیے خاص ہے، بیوی فاطمہ کے لیے خاص ہے، یہ عام لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے بھی ہے؟ تو قربانی کا جانور دمبا ہو یا کوئی جانور ہو، یہ 70 گنا زیادہ وزن کر کے ترازو میں رکھا جائے گا، یہ آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے بیٹی کے لیے خاص ہے یا پھر پوری امت کے لیے عام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاص طور پر میرے خاندان کے لیے اور عام طور پر ساری قیامت تک آنے والی امت کے لیے 70 گنا زیادہ وزنی کر کے ترازو میں رکھا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خوش دلی کے ساتھ میں اپنے جانوروں سے قربانی کرتے ہیں، اللہ انہیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ قربانی کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی جمعہ کے اندر بتلایا تھا، اور قربانی کرنے والا مسلمان عملی طور پر اس بات کا گویا کہ ثبوت دیتا ہے کہ پروردگار آپ کے حکم پر آج میں جانور کی قربانی کر رہا ہوں، جانور ذبح کر رہا ہوں، لیکن کل کسی وقت اسلام کے حفاظت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اگر میرے خون کی ضرورت پڑ جائے تو میں اپنا خون بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ قربانی کرنے والا عملی ثبوت دیتا ہے اپنا جانور ذبح۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیغمبر اسلام علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے ہیں ہجرت کے بعد، ہر سال آپ علیہ السلام 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا ساری امت کی طرف سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر سال 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا حضور کی طرف سے، امت کی طرف سے، حضور کی طرف سے، اور کہا کرتے تھے کہ مجھے حضور پاک علیہ السلام نے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں۔ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی ہے تو اپنے جانور میں ایک آدھ حصہ ضرور حضور پاک علیہ السلام کا بھی لگا دیا کرنا۔ لیکن یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھنا کہ عام طور پر یہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، سننے میں بھی آ رہا ہے، اور ہر سال اس قسم کے سوالات مسائل آتے بھی رہتے ہیں، اور ہر سال میں بتلایا بھی کرتا ہوں کہ قربانی کرنے میں لوگ تھوڑا سا مسائل سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے کسی بھی گھر کے ایک آدھ فرد کی طرف سے قربانی دے دیتے ہیں۔ جیسے نماز ہر فرد پر واجب ہے، جیسے روزہ ہر فرد پر واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی ہر مالدار پر واجب ہے، ہر مالدار پر واجب ہے۔ ایک گھر میں 5 آدمی اگر کمانے والے ہوں اور پھر کماتے ہی وہ پیچھے بیلنس کچھ بھی نہیں رہتا، قربانی نہیں ہے ان کے اوپر۔ قربانی کے دنوں میں اتنے رقم ان کے پاس موجود ہونا چاہیے کہ جتنے رقم کے اندر 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ سال گزرنا زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، قربانی کے لیے اپنے مال پر سونے چاندی پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 ذوالحجہ میں اگر کسی مسلمان کے پاس 52 تولے چاندی ہوتی ہے یا 47,250 روپے اگر کسی کے پاس میں ہوتے ہیں تو قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر 47,250 روپے میں 52 تولے چاندی آ جاتی ہے۔ عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بیچاروں کے پاس جوان بیٹا ہوتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے اور پیسہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹا قربانی اپنی طرف سے نہیں کرتا، ایک سال اپنے بوڑھے باپ کی طرف سے کرتا ہے، دوسرے سال اپنی بوڑھی ماں کی طرف سے کرتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ تو یہ ایسا ہے
जैसे कि मगरिब की 3 रकात फर्ज नमाज छोड़कर 2 रकात नफिल पढ़े, 2 रकात नफिल का तो आपको सवाब मिल जाएगा, लेकिन 3 रकात फर्ज नमाज छोड़ने का गुनाह होगा आपका। इसलिए आपके बूढ़े माँ बाप के पास रुपया पैसा सरमाया नहीं है तो उन पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। आप कमाते हैं बेटे होकर, आपके पास पैसा मौजूद है तो कुर्बानी आप पर वाजिब है। हाँ, आप अपनी तरफ से कुर्बानी करते हुए एक आध हिस्सा अपने वालिद साहब की तरफ से या वालदा की तरफ से देते हैं तो ठीक है, लेकिन अपना छोड़कर घर के किसी ज़ईफ बूढ़े आदमी की तरफ से कुर्बानी करना, जिनके पास कुछ भी नहीं ऐसा है कि मगरिब की 3 रकात फर्ज नमाज छोड़कर 2 रकात नफिल पढ़ना। हम पहली मर्तबा कुर्बानी कर रहे हैं, इसलिए इस तरह हम सोच रहे हैं कि हम हुजूर के नाम से कुर्बानी करना, नहीं, ये भी चीज गलत है। पहली मर्तबा कुर्बानी कर रहे हैं, आपके पास पैसा आया है तो आप अपनी तरफ से कुर्बानी कीजिए, हुजूर की तरफ से नहीं। हुजूर की तरफ से कुर्बानी करना तो नफिल है, और मजीद गुंजाइश अगर है तो है हुजूर की तरफ से या अपने किसी मरहूम की तरफ से या अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ से। लेकिन याद रखना, कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब है जिनके पास रुपया पैसा है, सोना चांदी है, जो कमाते धमाते, उन पर कुर्बानी है। बाद मर्तबा बाद घरों में ये भी तरकीब होती है कि मर्द कमाता है लेकिन बस गुजर बसर हो जाती है, पीछे कुछ भी नहीं बचता, लेकिन बीवी के पास जेवरात मौजूद है, सोना है, चांदी है, तो इस कमाने वाले मर्द के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है क्योंकि कुछ पैसा मौजूद नहीं है उसके पास में, लेकिन उसकी बीवी के पास जेवरात होने की वजह से बीवी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। यहां भी लोगों से बड़ी गफलत हो जाती है कि मैं कमाना लगा, मैं कुर्बानी दूंगा। अरे बेचारे, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो इसी महरूम रह जाती है। इसलिए ऐसे घरों में अगर कोई हो तो खुद मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन मेरे बीवी और बच्चों के बीवी के पास अगर जेवरात हो निसाब के बराबर तो अपना छोड़ देना चाहिए, बीवी की तरफ से कुर्बानी देना चाहिए। ये कुर्बानी के मसाइल हैं जिनसे वाकई जरूरी है, वरना जिन पर कुर्बानी फर्ज है वो तो रह जा रहे हैं, जिन पर कुर्बानी नहीं उनकी तरफ से कुर्बानी कर दी जा रही है। नफिल कुर्बानी तो हो रही है लेकिन वाजिब और फर्ज कुर्बानी वैसी बातें रह रही है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी एक और मुबारक अमल शुरू होने वाला है जिसको तकबीर तशरीक कहा जाता है। 5 दिन तक मुसलसल 23 नमाजों के बाद तकबीर तशरीक कही जाती है। जैसे कुर्बानी करना वाजिब है, इसी तरीके से तकबीर तशरीक कहना भी वाजिब है और बाआवाज़े बुलंद कहना वाजिब है। कब से शुरू किया जाता है ये और कब खत्म किया जाता है? यौम अरफा के फजर की नमाज के बाद से, यानी 9 जिलहिज्जा के फजर के बाद से लेकर 13 जिलहिज्जा की असर की नमाज को, यानी हमारे पास इतवार के दिन फजर की नमाज से यह सिलसिला शुरू होगा, जिस दिन रोजा रखा जाता है। अरफे के दिन के रोजे का भी खूब एहतमाम करना चाहिए। साल में सिर्फ 5 दिन रोजा रखना हराम है, सिर्फ 5 दिन। उन 5 दिनों के अलावा बाकी सारे दिन रोजा रख सकते हैं। ये 5 दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेहमानी और मेजबानी के दिन है, इसलिए किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है कि इन 5 दिनों में रोजा रखें। एक तो ईद उल फितर का दिन, रमजान की इख्तिताम पर जो तुम शव्वाल को जो दिन होता है ईद उल फितर, उस दिन रोजा रखना हराम। दूसरे 10 जिलहिज्जा को ईद उल अजहा के दिन, जिस दिन कुर्बानियां की जाती हैं उस दिन, और उसके बाद के 3 दिन 11, 12, 13 ये 3 दिन, वो 5 दिन अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से मेजबानी के दिन है, जियाफत के दिन है, मेहमानी के दिन है। इन 5 दिनों में रोजा नहीं रखना चाहिए। अलबत्ता अरफे के दिन का रोजा जरूर रखना चाहिए। ये बड़ी फजीलत है, जैसे कि पहले मैंने बतलाया कि अरफे के दिन का एक रोजा रखने की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अरफे के दिन के एक रोजे की वजह से अल्लाह पाक 2 साल के गुनाह माफ करेंगे, एक पिछले साल से, एक आइंदा साल। खुद हमें एहतमाम करें।
یہ بات یہ حدیث مبارکہ اپنے گھر کی خواتین بہو بیٹیوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی روزہ رکھ کر وہ بھی طہارت کو حاصل کرنے والی بن جائیں۔ تو ایک مرتبہ بآواز بلند تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریف ہر فرض نماز کے بعد۔ اور عید کی نماز عیدگاہ پر پڑھنا سنت ہے۔ ہاں کوئی معذور لوگ ہوں، ضعیف لوگ ہوں، بوڑھے لوگ ہوں، بارش ہو رہی ہو تو مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن عجیب و غریب آج لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہو چاہے عید الفطر کی نماز ہو، ہر چھوٹی سے چھوٹی مسجد کے اندر میں نماز عید کی نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ اجتماعی طور پر ایک سنت کا ترک ہے، ہر مسجد میں عید کی نماز کو اہتمام کیا جا رہا، یاد رکھنا سراسر یہ غلط ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں عید الفطر کی نماز بھی اور عید الاضحیٰ کی نماز دونوں کے دونوں مدینہ منورہ کے باہر نکل کر ادا کی جاتی۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، خاص طور پر عید کی نماز عیدگاہ پر پڑھنے کا اہتمام کرے۔ عید کے دن جتنا ہو سکے جلدی سے اپنے نیند سے بیدار ہو جانا، باجماعت فجر کی نماز پڑھنا۔ عید کی فجر کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے۔ عید کی نماز کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ عیدگاہ پر امام صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر نیت باندھ کر لوگ فجر کی قضا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ عید کے دن نہ وہاں نماز پڑھنا ہے، نہ عید کے دن مسجد میں فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز ہونے سے کوئی نماز پڑھنا، کوئی نماز نہیں۔ اس لیے عید کے دن الگ سے بیدار ہونا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا اور اپنے گھر جا کر غسل سے فارغ ہونا، مسواک کرنا اور شرع کے مطابق اپنی زیبائش کرنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا اور اپنے کپڑوں کے اوپر عطر لگوانا، مسواک کرنا اور بغیر کوئی چیز کھائے ہوئے تکبیر تشریق کہتے ہیں عیدگاہ کو جانا، کوئی چیز نہ کھانا۔ ہاں عید الفطر کے اندر کوئی چیز میٹھی چیز کھا کر جانا، جیسے ہمارے علاقے کے اندر شور خورما بنایا جاتا ہے، دوسرے علاقوں میں کھجور عام طور پر کھائی جاتی ہیں۔ عید کی نماز کو جانا واپس آ کر کھانا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو شوگر کا تو نہیں کھائے گا تو پھر خود بھی پریشان ہوگا، دوسروں کو پریشان ہوگا، ایسے لوگ کھا کر جائیں تاکہ پریشانی بیچاروں کی نہ ہو۔ لیکن صحت مند نوجوان ہے تو کوئی چیز نہ کھا کر جائیں اور آ کر پھر کھانا کھائیں اور جاتے ہوئے راستے سے تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھتے جائیں۔ عید الفطر میں آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور عید الاضحیٰ میں زور زور سے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ جس راستے سے گئے تھے دوسرے راستے سے واپس آنا ہے۔ جتنا ہو سکے امام صاحب خطیب صاحب کے قریب پہلی صفوں میں بیٹھنا چاہیے۔ جب خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو ہماری نظریں خطیب صاحب پر ہو۔ یہ عجیب و غریب آج کل دیکھنے بات آ رہی ہے، عیدگاہ کے اوپر میں 20 نہیں کہتا، 50 نہیں کہتا، بلکہ سینکڑوں لوگ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں خطیب صاحب، اور سینکڑوں نوجوان ضعیف اور بچے جو ہے موبائل سارے عید کی نماز پڑھنے والوں کو ویڈیو بناتے نظر آتے، جبکہ خطبہ سننا واجب عبادت ہے۔ اس کو چھوڑ کر بھی کوئی ویڈیو بناتے ہیں اپنے بچوں کو قابو میں۔ امام سے قریب ہونا چاہیے، خطبہ بھی امام صاحب پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ جمعہ کی موقع پر عیدین کے موقع پر جتنا امام سے قریب ہوتے ہیں، جتنا نظریں ڈال کر خطیب صاحب کو دیکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لوگ اتنا ہی قریب ہوں گے، اتنا ہی خدا کا دیدار کر سکیں گے۔ آخری بات، اور قربانی ہونے کے بعد جانور کی وہ چیزیں جو استعمال میں نہیں آتی، برائے کرم کسی کے گھر میں ڈال دینا، نالی میں ڈال دینا اور نالی میں بہا دینا، ایسا عمل نہ کریں کہ وہ نہ بڑھتی ہیں بلکہ وہیں سڑ جاتی ہیں، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وبائی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، چھوٹے بچے اور ہمارے ضعیف بزرگ لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قربانی ثواب کا عمل ہے، مبارک عمل ہے، یہ ہمارا عمل کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے،
نہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، نہ عام مسلمانوں کے لیے، اور نہ کسی اور لوگوں کے، عام لوگوں کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ ان ساری چیزوں پر لحاظ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پورے ملک کے باشندوں کو اللہ پاک خوش دلی کے ساتھ پورا امن طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔